آج کے ہمارے درس کا آغاز 26ویں پارے سے ہوگا۔ 26ویں پارے کی ابتدا سورہ احقاف سے ہو رہی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، توحید اور حشر کے دلائل اور مشرکین کے معبودان باطلہ کی مذمت کو بیان فرمایا ہے کہ جن جھوٹے معبودوں کی تم اس دنیا میں عبادت کرتے ہو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے اور نہ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو ایسے بت کو پکار رہا ہے لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کی صبح تک نہ اس کی پکار کو سن سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں۔ ایک بے جان چیز ہے، وہ کیا نفع اور نقصان دے سکتا ہے؟ اس رب کو پکارو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بلکہ اس پروردگار کو پکارو جو تمہارے دکھوں کو جانتا بھی ہے اور تمہاری بے قراری کو جانتا ہے، اور جب تم بے قرار ہو کر، دکھی ہو کر، دو آنسو بہا کر اس پروردگار کو یاد کرو گے تو وہ تمہاری مشکل کو دور بھی کرے گا، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تم سے پریشانی کو بھی ہٹا دے گا۔ ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے دو متضاد نمونے پیش کیے ہیں، دو قسم کے بیٹوں کا، اولاد کا تذکرہ کیا، ایک فرما بردار اور نیک بیٹا اور ایک نافرمان بیٹا۔ فرما بردار بیٹا، اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تو 9 ماہ تک ماں نے اسے مختلف تکلیفیں برداشت کر کے اپنے پیٹ میں اٹھایا اور بڑی مشکل سے اسے جنا۔ جب یہ اس دنیا میں آیا تو ماں باپ دونوں نے مل کر اس کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اور جب یہ اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچا جس حصے میں آ کر انسان کا جسم اور اس کی عقل وہ حد کمال کو پہنچ جاتی ہے، اور وہ عمر 40 سال کی عمر ہوتی ہے۔ جب انسان کی عمر 40 سال ہوتی ہے تو جسمانی اعتبار سے بھی اس کا جسم وہ حد کمال کو پہنچتا ہے، اور عقل کے اعتبار سے بھی انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ پھر 40 سال کے بعد انسانی جسم وہ رفتہ رفتہ زوال کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، من اتا علیہ 40 سنۃ فلم یغلب خیرہ شرہ فلیتجہز الی النار، کہ جس آدمی کی عمر 40 سال ہو جائے اور 40 سال عمر ہونے کے باوجود بھی اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ ہو سکیں، یعنی برے کام پھر بھی زیادہ ہوں، اچھائیاں کم ہوں، 40 سال عمر ہو گئی تو ایسا آدمی فلیتجہز الی النار، پھر وہ جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی انسان پہلے بچپن ہوتا ہے، پھر نوجوان بنتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، تو انسان میں لاابالی پن ہوتا ہے، چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی، نفع نقصان کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب 40 سال کی عمر ہو گئی اب بھی اگر اس کی زندگی کا رخ نہیں بدلا تو پھر اسے اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جو نیک اولاد والدین نے پالا پوسا، جب اس کی 40 سال کی عمر ہوئی تو اس نے اپنے رب سے 3 دعائیں کیں۔
پہلی دعا یہ کی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پہلی دعا یہ کی کہ پروردگار آپ نے میرے اوپر اور میرے والدین پر جو نعمتیں فرمائی ہیں مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ایک دعا اس نے یہ مانگی۔ دوسری دعا اس نے یہ مانگی کہ اے پروردگار ان اعمل صالحا ترضاه، میں ایسے نیک عمل کروں، مجھے ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اور تیسری دعا اس نے یہ کی کہ اے پروردگار اصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کو بھی میرے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور نیک بنا دیجیے۔ اگر دیکھا جائے تو ان تینوں دعاؤں میں بڑی جامعیت ہے۔ پہلی دعا میں یہ کہ جو نعمتیں آج تک مجھ پر ہوئیں یا میرے والدین پر ہوئیں، میں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ شکر ادا کرنا بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ انسان چاہے کہ میں شکر ادا کر لوں، جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی تب تک انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ نعمتوں کی ادائیگی نعمتوں کی شکر کی ادائیگی کی توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور دوسری کہ نیک عمل کی توفیق مانگنا، اور تیسرا اپنی اولاد کی بھی فکر کرنا۔ اب اس تیسری دعا میں بڑی جامعیت ہے، یعنی والدین نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے میری اچھی تربیت کی، اب وہ احسان چکانے کا وقت آیا کہ میں اپنی اولاد کی فکر کروں، وہ آگے اپنی اولاد کی فکر کرے، یعنی دینی فکر کرنا تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے اندر بھی دین باقی رہے، اس کی بھی فکر کرنا۔ تو یہ تین دعائیں کی فرما بردار بیٹے نے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کا شان نزول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا۔ یہ انہی کی تین دعائیں ہیں جو انہوں نے مانگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی دیرینہ رفاقت تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا جو آپس میں دوستی کا تعلق قائم ہوا، اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ بچپن سے دوستی تھی، لیکن دوستی گہری اس عمر میں جا کر کے ہوئی۔ حضرت ابو بکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ دونوں حضرات شام جا رہے تھے تجارتی سفر میں۔ راستے میں ایک جگہ بیری کا درخت آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ قریب ہی ایک راہب تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں دینی معلومات حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہو میں اسی راہب سے کچھ دین کے متعلق پوچھ لوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور اس سے دین کے بارے میں کچھ معلومات لینے لگے۔ تو اس راہب نے پوچھا کہ یہ جو نوجوان درخت کے نیچے بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہذا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، کہ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں اور یہ میرے دوست ہیں، ہم اکٹھے سفر میں جا رہے ہیں۔ وہ راہب کہنے لگا ہذا واللہ لنبی، اللہ کی قسم یہ تو مجھے نبی محسوس ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس درخت کے نیچے یہ بیٹھے ہیں اس درخت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس درخت کے سائے میں آج تک کوئی نہیں بیٹھا۔ اگر یہ بیٹھے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نبی ہیں جو آخر زمانے میں جس نبی نے آنا تھا، ان میں وہ تمام نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب یہ بات میں نے سنی تو میری رفاقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بڑھ گئی۔ پھر ہر سفر اور حضر میں میری کوشش ہوتی تھی کہ میں آپ کو اکیلا نہ چھوڑوں،
یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو فوراً ہی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر مع ایمان امتی لرجح ایمان ابی بکر، کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں میری امت کے تمام لوگوں کا ایمان رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں میری امت کے تمام ایمان والوں کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو، رجح ایمان ابو بکر، تو ابو بکر کے ایمان والا جو پلڑا ہوگا وہ تمام امت کے ایمان والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے فکر کرنا، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنا، یہ تھا فرما بردار بیٹے کا طرز عمل۔ اور ساتھ ہی نافرمان بیٹا قال لوالدیہ اف لکما، جب اس کے والدین اسے ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے افسوس ہے تمہارے لیے، کیا تم مجھے یہی بتاتے ہو کہ جب میں مر جاؤں گا ان اخرج، تو پھر میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنے لوگ مرے ہیں، کوئی دوبارہ نہیں اٹھا تو میں کیسے اٹھوں گا۔ لیکن والدین کے دل میں کڑھن ہے، یستغیثان اللہ، وہ اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں ویلک آمن، ہلاکت تو تیرے لیے، ایمان لے آ، اس لیے کہ ایمان لانے میں ہی بہتری ہے۔ تو جس نے ایمان قبول کیا وہ ہے دنیا کا عقل مند ترین انسان، جس نے آخرت کی تیاری کی وہ عقل مند ہے۔ الکیس من دان نفسہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، اور وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کر لے۔ سورہ محمد کی ابتدا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 5 صورتیں ایسی ہیں جن 5 صورتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کا تذکرہ ہے۔ ایک سورہ آل عمران، دوسری سورہ احزاب، اور تیسری سورہ محمد، چوتھی سورہ صف، اور 5ویں سورہ فتح جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ ان 5 صورتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اسماء مبارکہ کا تذکرہ ہے۔ ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کو تسلی دی کہ آپ دل گرفتہ نہ ہوں، ان اللہ مولی الذین آمنوا، ایمان والے لاوارث نہیں ہیں بلکہ ایمان والوں کا مولا اور دوست اور ایمان والوں کا تعاون کرنے والا اور ایمان والوں کی مدد اور نصرت کرنے والا اللہ ہے۔ ان الکافرین لا مولا لہم، لاوارث تو کافر ہیں، کافر، ایمان والے تو لاوارث نہیں ہیں، ایمان والوں کا مولا اللہ ہے، کافروں کا مولا کوئی نہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، اس میں نہریں ہوں گی، پانی کی نہر، غیر آسن، جس پانی کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، انہار من لبن، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، انہار من خمر، شراب کی نہر، لذۃ للشاربین، ایسی لذیذ شراب ہوگی کہ پینے والوں کو بھی مزہ آئے گا، لا یصدعون عنہا، نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی قدم ڈگمگائیں گے بلکہ مزہ آئے گا۔ انہار من عسل مصفی، صاف اور شفاف شہد کی بھی نہر ہوگی، لہم فیہا من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور سب سے بڑی بات مغفرۃ من ربہم، اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے، آخرت کی زندگی میں اللہ نے انسان کے لیے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ سورہ فتح کی ابتدا ہے۔ سورہ فتح کی فضیلت کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس صورت مبارکہ میں مرکزی جو مضامین ہیں ان میں صلح حدیبیہ کے واقعات کا تذکرہ ہے، اور آخر میں صحابہ کرام کی تعریف ہے کہ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہیں
جنہوں نے ہر معاملے میں بہادری، سرفروشی اور جذبہ اطاعت کا خوب مظاہرہ فرمایا۔ پس منظر صلح حدیبیہ کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک رات خواب دیکھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور آپ نے طواف فرمایا۔ صبح ہوئی تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے سامنے اپنا خواب بیان فرمایا۔ صحابہ بڑے خوش ہو گئے۔ چنانچہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں 1400 یا بعض روایات میں 1500 صحابہ کو لے کر آپ عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں حدیبیہ کے مقام پر بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ مکہ والے تو آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر کے بھیجا کہ جا کر کے کفار سے کہو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے بلکہ ہم تو عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں اور ہم نے احرام بھی باندھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور قاصد کے گئے اور بعد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی کہ جب تک عثمان کا قصاص نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جھوٹی افواہ تھی، چنانچہ مذاکرات کا سلسلہ چلا۔ سہیل ابن عمر آئے اور انہوں نے آ کر کے 10 سال تک امن کا معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور صلح حدیبیہ میں چند اور شرائط بھی تھیں جن شرائط سے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ان میں چند شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو مدینہ والے اسے واپس بھیج دیں گے، اور اگر مدینہ کا کوئی آدمی مرتد ہو کر وہ مکہ آیا تو کافر لوگ اسے واپس مدینہ نہیں بھیجیں گے۔ جب اس طرح کی شرائط مقرر ہوئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی غیرت آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں عمر، ہم حق پر ہیں لیکن اللہ کا حکم ایسے ہی ہے۔ یعنی اس طرح دب کر صلح کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ تو بہت بڑی فتح ہے جو بظاہراً بزدلی اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی، لیکن نتیجتاً اللہ نے بڑی فتح عطا فرمائی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ بھی فرمایا کہ اس سال ہم واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے عمرہ کی نیت سے اور 3 دن یہاں قیام کریں گے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو صحابہ کرام بڑے دل گرفتہ ہوئے کہ 300 میل کا سفر صحابہ کرام طے کر چکے تھے، مکہ مکرمہ قریب تھا، احرام بھی باندھے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو تمام صحابہ کرام نے سر تشریح میں خم کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے اس سفر کو بڑا مبارک بنایا اور بڑی فتح کا سبب بنایا۔ چنانچہ 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ 2 سال پہلے 1400 اور 2 سال کے بعد 10,000 صحابہ، اور مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ وہ صحابہ کرام جو اس بیعت میں شریک ہوئے، اللہ نے ان تمام سے رضامندی کا حکم دیا اور رضامندی کا اعلان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کی عظمت کا بیان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان میں 2 صفات پائی جاتی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اپنے آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو نے دیکھے گا کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، اور رکوع اور سجدے سے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے متلاشی اور طلبگار ہیں۔
تو صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جن کے مخلص ہونے کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ میں اور آپ یا آج کا مؤرخ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں مخلص اور غیر مخلص ہونے کا فیصلہ کرے، چاہے وہ جتنا بڑا مذہبی سکالر ہو یا جتنا بڑا اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتا ہو۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بلا تفریق کہ اے مخاطب تو ان صحابہ کو دیکھے یہ کس چیز کی تلاش کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا ہر عمل وہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی محبت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہم کسی صحابی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ حق پر تھے وہ ناحق تھے۔ کلا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ امت ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود تمہیں جس کام کے کرنے کا کہیں وہ کام کرو، اس میں خیر ہوگی۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری فقہ حنفی جس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، ہماری فقہ حنفی کی بنیاد سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات پر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد، آؤ میں تمہیں صحابہ کرام کا تعارف کراؤں۔ صحابہ کون تھے؟ ان کی سب سے بڑی صفت یہ تھی اصحاب محمد، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، صحابہ تھے، ان کے رفیق تھے۔ کانوا افضل هذه الامہ، جو اس امت کا سب سے بہترین طبقہ تھے۔ ابرہا قلوبا، صحابہ کون تھے؟ جن کے دل بڑے پاکیزہ تھے۔ اعمقها علما، جن کے علم میں بڑی گہرائی تھی۔ اقلها تکلفا، جن کی زندگی تکلفات سے پاک تھی۔ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے تمام لوگوں میں سے صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ ولی اقامت دینہ، اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے بھی اللہ نے صحابہ کرام کو ذریعہ بنایا۔ اعرفوا فضلہم، صحابہ کی فضیلت کو پہچانو۔ اتبعوہم علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر چلو۔ تمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم، اور جتنا تم سے ہو سکے صحابہ کرام کے اخلاق کو اپناؤ۔ انہم کانوا علی الہدی المستقیم، صحابہ سارے کے سارے وہ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کی، اور جس نے صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے نفرت کی ہے۔ اس لیے اپنے عقائد کو صحیح کریں۔ بہت سے فتنے ہیں جس میں صحابہ کرام کے بارے میں بہت سی تنقید کا پہلو ہوتا ہے، خصوصاً یہ ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب خلافت اور ملوکیت میں صحابہ کرام کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں۔ ان کا علم اپنی جگہ پر، احترام اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے لیے صحابہ کرام سے محترم کوئی نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے محترم ذات وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی ہے۔ ایک بھائی سے ایسے بات ہوئی کہ جی انہوں نے فلاں موقع پر فلاں صحابی کے متعلق، مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں مال آیا اور انہوں نے اپنا وہ سارا مال جو بیت المال کا تھا، ان کا ذاتی نہیں تھا لیکن چونکہ خلیفہ تھے تو انہوں نے وہ سارا مال اٹھا کر کے اپنے سالے کو نواز دیا، حالانکہ وہ بیت المال کا مال تھا، تمام مسلمانوں کا حق تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تاریخ میں یہ بات بھی آتی ہے، لیکن اسی تاریخ میں یہ بات بھی آتی ہے
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ جو مال آیا ہے وہ مختلف اجناس کا ہے، اس میں پیسے بھی ہیں، اس میں دیگر چیزیں بھی ہیں، اب وہ مسلمانوں میں کیسے تقسیم ہوگا، مشکل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے شورا کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے ان کے سامنے یہ رکھی کہ اگر ایسا ہو کہ میں اس سارے مال کو اپنے پیسوں سے خرید لوں اور وہ پیسہ بیت المال میں داخل کر دوں اور اس پیسے کو پھر مسلمانوں پر خرچ کر لیا جائے، تو سب نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، روایات میں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، 1,00,000 درہم دے کر وہ سارا مال خود خریدا اور وہ 1,00,000 روپیہ بیت المال میں جمع کرایا۔ جب خرید لیا تو وہ مالک بن گئے۔ اب انہوں نے وہ مال جو خریدا تھا وہ اپنے سالے کو دے دیا۔ اب اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ بیت المال کا کوئی نقصان نہیں ہوا، چہ جائے بیت المال کا فائدہ ہوا۔ اب انہوں نے یہ والی بات نقل نہیں کی، پچھلی بات وہ درمیان سے حذف کر کے نقل کر دی کہ جی انہوں نے بیت المال کا جو مال تھا وہ سالے کو دے دیا۔ درمیان کی بات نہیں نقل کی کہ خریدا اور وہ پیسہ بیت المال میں جمع کرایا، اور پھر وہ ذاتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ شورا کا فیصلہ تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو ایک صاحب کہنے لگے جی دیکھیں آپ مودودی صاحب کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی اچھائیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کی برائیوں کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا یہی ضابطہ کیا صحابہ کرام کے بارے میں نہیں چلتا؟ مودودی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، آپ ان کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو، اگر انہوں نے ایسی بات لکھ دی ہے تو اس کا تذکرہ نہ کرو۔ تو کیا صحابہ کرام کے بارے میں جب انہوں نے یہ بات لکھی، اور خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو کیا حضرت عثمان غنی اس وقت زندہ تھے؟ وہ بھی تو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ پہلے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اگر ٹھیک بھی ہوتی تو حدیث کا تقاضا تھا کہ وہ بھی اس بارے میں خاموش رہتے، تو انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں نفرت کا یہ بیج کیوں بویا؟ اس لیے یہ ان سے گلا ضرور ہے کہ ہمارے لیے مقدس اور محترم صحابہ کرام کی ذات ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا ایمان وابستہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہم تک دین پہنچانے کا واسطہ ہیں۔ اگر صحابہ کرام کی ذات کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے یا ان کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو در حقیقت وہ ایمان کو، ہمارے ایمان کو اور جو دین ہم تک پہنچا ہے اس دین کو مشکوک بنانے کی کوشش ہے۔ اس لیے ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں اور صحابہ کرام کی عظمت اور احترام اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔